حضرت آج کا جو سوال ہے کہ کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا بنا وضو کیے بھی نماز ہو جائے گی؟ جی، بہت ہی بہترین سوال ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہے تو کیا غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکے گا یا نہیں پڑھ سکے گا؟ تو جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل میں اعضائے وضو یعنی وضو میں جتنی چیزوں کا دھونا ضروری ہوتا ہے وہ ساری چیزیں دھو لی جاتی ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے پورے چہرے کا دھونا، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا ہے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے کہ آپ کا اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فرض کیا ہے کہ مسح کرنا ہے۔ اور چوتھا فرض دونوں پیروں کا دھونا ہے۔ اور غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ جب آپ نے پورے بدن پر پانی بہا لیا تو یہ اعضائے وضو جو ہیں، یعنی منہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پیر، یہ تمام کے تمام چیزیں دھو لی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو اور اگر غسل نہ بھی کرے، صرف نہائے ہی، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے کلی نہیں کی تو پھر کیا ہمارا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسی صورت میں ہم غسل سے ہی نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ چونکہ وضو میں یہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے۔ اگر کوئی صرف نہا رہا ہو، ناک میں پانی نہ بھی ڈالے، کلی نہ بھی کرے، تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ فرضیت ادا ہو گئی، یعنی جو چیزیں فرض تھی، 4 چیزوں کا دھونا، 3 چیزوں کا دھونا اور 1 چیز کا مسح کرنا، یہ فرض ادا ہو گیا اور آپ کا وضو ہو گیا۔ اگر کوئی شخص غسل سے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم تو سر کا مسح نہیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے سر پر پانی ڈالا اور ہم نے سر کا مسح نہیں کیا، تو پانی ڈالنا ہی یہ سر کا مسح ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ کو سر پر پھیرتے ہیں، تو اگر اس کو زیادہ بھگا لیا جائے تو کیا مسح نہیں ہوگا؟ مسح ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پوری طرح سے نہا لیتا ہے تو اسی غسل سے انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یا اور دوسری جو عبادات کرنا چاہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہو یا ذکر و اذکار ہو، یا اس طریقے سے جن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ ساری عبادتیں انسان کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت اور کوئی دقت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔